الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله صلوا عليه وآله. محترم سامعین و ناظرین، صدائے صدق کے اس چینل کے ذریعے موجودہ دور ربیع الاول کے مہینے میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ نگاہ ڈالی جاتی ہے اور لوگ سنتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. اسی مقصد کو رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خوشگوار پہلوؤں کو امت کے سامنے لانے کی فکر کو لے کر اس چینل کا فکر ہوا اور کر بھی اسی غرض سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہے. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے اس امت پر ایک بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام فرمایا ہے. یہ قرآنی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں اللہ کا پیغام ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے. آپ کے اخلاق بہترین نمونہ ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ آپ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق اور آپ کی تعلیمات کو لوگ عام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند یا آپ کی کوئی ایسی شکل پیش نہیں کر سکتے کہ جس سے اللہ کے رسول کی شان میں کسی طرح کا اضافہ ہوتا ہو، لیکن کہنے والوں، لکھنے والوں، بولنے والوں اور پھر جو بھی قلم اٹھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بیان کرنے یا لکھنے میں، تو اس میں اس کی اپنی شان بڑھ جاتی ہے. بلکہ مومنین تو مومنین، غیر مسلم حضرات بھی، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کہنے پر ان کو مجبور ہونا پڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند ہے کہ قلم آپ کی شان میں اٹھانے کی بنیاد پر خود وہ بہت بلندیوں تک پہنچ گئے اور بہت بلندیاں ان کے قدم چھونے لگیں. تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. انسان کا کوئی پہلو اس کو پیاسا نہیں ملے گا اگر کسی بھی پہلو سے دولت مند اپنی دولت مندی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا سکتا ہے. غریب و فقیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھ کر اپنا مشعل راہ اختیار کر سکتا ہے. تاجر بھی کسی بھی پہلو سے، جوان، بوڑھا، بچہ اور پھر ہر معاشرے کی جو بھی شکل ہوا کرتی ہے، جس شکل میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اپنا مشعل راہ بنانے سے خود کو کامیابی کے دہانے پر آدمی پہنچا دیتا ہے.
مجھے جو عنوان ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی، اور پھر میلاد کے منانے کے سلسلے میں جو لوگوں کا طرز و انداز ہے اس سلسلے میں مختصر سی گفتگو کروں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عطاتے ایک سمندر ہے، اور جس کی گہرائی، جس کے کنارے تک پہنچنا، ویسے آج لوگ سمندر کی گہرائی کو بھی، اس کی چوڑائی کو بھی، اس کے طول و عرض کو بھی ناپنے پر آج قدرت پا چکے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا، آج تک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر لکھتے، کہتے، بولتے، سنتے آ رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تکمیل تک کبھی نہیں پہنچ پاتی ہے۔ آپ کے بچپن کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی جوانی کا ذکر کیا جائے، آپ کی بعثت کا ذکر کیا جائے، آپ کی شادی بیاہ کا ذکر کیا جائے، آپ کی تجارت کا ذکر کیا جائے، کون سا پہلو ایسا ہے جس کا ذکر نہ کیا جائے؟ ہر پہلو ایسا ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن ہمارے لیے مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے 571 سن عیسوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپریل کے مہینے میں 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا اور پیدائش کا دن ہے، مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ لیکن یہ ولادت کا دن، یہ تاریخ کا ایک ایسا دن ہے جس کو ہر ایک منتظر بھی رہا، اور اس کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی بات یہاں تک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، آپ کے صلب میں جب تھے، حضرت عبداللہ کے صلب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو اس وقت کئی ایک عورتوں نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو چمکتا دمکتا دیکھ کر بہت سو نے خواہش کی تھی کہ حضرت عبداللہ سے نکاح کریں اور پھر ان سے وہ نور اپنے اندر منتقل کریں، یہ خواہش کئی عورتوں نے کی تھی، لیکن اللہ نے متعین کر رکھا تھا کہ یہ حضرت آمنہ کے بطن میں اس نور کو اللہ کو منتقل کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، ان کا وہ نور اللہ نے حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل کیا، اور پھر حضرت آمنہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیش آئی۔ اور پھر آپ کی آمد کے ساتھ ہی بہت سی ایسی باتیں پیش آئیں جن کو آج تک مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں، عجیب تاریخی واقعات جو دنیا میں کبھی رونما نہیں ہوئے تھے، ایسے واقعات پیش آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو لوگوں نے محسوس کیا، دیکھا۔ جب حضرت آمنہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو خواجہ عبد المطلب نے اپنے گود لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں لے جاتے ہیں، اور لے جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور پھر جب لوگوں نے آپ کا نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی محمد اور احمد کہہ کر خواجہ عبد المطلب نے لوگوں کو بتایا، اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نام اور آپ کی تعریف ساری دنیا میں پھیلے، اس لیے میں نے یہ نام کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ ولادت کا موقع ہوا۔ ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کے حمل ہی میں رہتے ہوئے انتقال کر چکے تھے، دنیا سے پردہ کر چکے تھے، اور آپ کی والدہ محترمہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 دن کے آپ ہوئے تو عقیقہ ہوا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا۔ 8ویں دن عرب کے دستور کے مطابق حلیمہ سعدیہ، جو آپ کو دودھ پلانے کی غرض سے لے کر اپنے پاس چلتی ہیں، جو بہت ہی نہکتی اور کمزور تھیں، لیکن حضرت حلیمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس لے جاتی ہیں تو ان کا روشن ستارہ چمک جاتا ہے، اور پھر وہ برکتوں کا احساس وہیں سے کرنے لگتی ہیں۔ بہرحال تفصیلی واقعات آپ حضرات کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس
8 سال تک رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پرورش ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے جن کو دیکھ کر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سینے کو بچپن میں چاک کیا گیا اور سینے کو نور سے اور پھر زمزم سے دھویا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو برابر کر دیا گیا۔ پھر 40 سالہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ مکرمہ میں 53 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 40 سال کا دور نبوت سے پہلے کا دور ہے، اس میں کئی ایک واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش خواجہ ابو طالب نے کی، تو خواجہ ابو طالب کی پرورش میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتے رہے، اور تجارتی اسفار میں خواجہ ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر فرمایا کرتے۔ خواجہ ابو طالب بڑی محبت کی نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت خواجہ ابو طالب کی رہی۔ خواجہ ابو طالب کے ساتھ کئی ایک اسفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی ہوئے۔ اس کے بعد ایک مکے کی امیر ترین بیوہ حضرت ختیجہ بنت خویلد، ان کے پاس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پہنچا اور علم میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، تو انہوں نے اپنی تجارت کا مال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی ٹھان لی، اور پھر اپنا تجارتی مال دے کر اپنے غلام کے ساتھ اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں تمہیں اپنا مال دوں گی، دوسروں کے مقابلے میں دوگنا تمہیں میں نفع دوں گی اور پھر دوگنا اجر دوں گی، یہ کہہ کر اپنا مال حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ آپ بھی ابھی جوان تھے اور اپنا مال لے کر ختیجہ کے پاس سے مال تجارت لے کر جاتے ہیں، اور بہت زیادہ نفع لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، لیکن جب تجارتی سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ختیجہ دیکھتی ہیں تو خود حضرت ختیجہ نے اپنا پیغام نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرمایا، اور پھر آپ نے خواجہ ابو طالب سے مشورے کے بعد نکاح کے لیے تیار ہوئے، اور نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور اس وقت حضرت ختیجہ 40 سال کی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کے ساتھ نکاح فرمایا کہ حضرت ختیجہ 40 سال کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور پھر 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اور تمام ہی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے ہوئی ہیں۔ تو یہ بات تو نبوت سے پہلے کا ہے، لیکن میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کے پاس مختصراً یہ کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بہت ہی پاکی کے ساتھ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے ہیں تو 40 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ختیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی پہلے آئی تو پہلی وحی کا تذکرہ جب حضرت ختیجہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ بہت ہی گھبرا کر پریشان ہو کر جب حضرت جبریل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی وحی پیش کی تھی تو بہت پریشان ہو کر اپنی بیوی کے پاس پہنچے، اور پھر آپ چادر اوڑھ کر سو گئے، اور پھر جب حضرت ختیجہ کے سامنے تذکرہ کیا تو حضرت ختیجہ نے دلاسا دیا اور یہ بات بتائی کہ آپ ظلم کو روکنے والے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا مدد کرنے والے، پریشان حالوں کا ساتھ دینے والے، ہمدردی کرنے والے، آپ کو اللہ ضائع نہیں کریں گے، یہ کہہ کر دلاسا دیا، اور آپ نے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس جو حضرت جبریل آئے ہیں وہ وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور پھر ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی تھی کہ آپ آخری نبی اور رسول ہوں گے، اور پھر آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی۔ یہ بات ورقہ بن نوفل نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز ہو جانے کے بعد آپ نے اپنی دعوت کی ٹھان لی اور پھر دعوت پہنچاتے رہے، اس کے لیے بڑے
مصائب اور آلام کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا اور پریشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے گئے۔ اس کے لیے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گزرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت لوگوں تک پہنچائی تو بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، یہاں تک کہ آپ کے خود چچا ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور پھر پیچھا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف بری ہوتی ہے اور توحید کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت آلام کا، مصائب کا، پریشانیوں کا گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات قدمی اور استقامت کے ساتھ آپ نے اپنی دعوت کا سلسلہ قائم رکھا اور پھر یہاں تک کفار مکہ نے آپ کو پریشان کیا کہ ایک دن سارے قبائل نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور ختم کر دینا ہے۔ اس کے لیے ابو جہل نے مشورہ دیا کہ تمام قبیلے کے سرداروں میں سے ایک ایک کو لے کر سب مل کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے اور تحقیق کر دیں گے اور آپ کی صفحہ ہستی سے آپ کو مٹا دیں گے۔ یہ تہیہ کر لیا۔ اللہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات سفر کیا وہاں سے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر، جبکہ مکہ مکرمہ سے آپ کی بڑی محبت تھی، باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا بھی کیا جاتا ہے، لیکن جیسے تیسے تمام ہی مصائب کو جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں آپ کا استقبال بھی ہوتا ہے اور پھر وہاں بچیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار گا گا کر آپ کا استقبال کرتی ہیں۔ طلع البدر علینا جو مشہور نظم کی شکل میں آج ہم لوگ اشعار سنتے ہیں، یہ اشعار وہی تھے جن کو مدینہ کی بچیوں نے پڑھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ سیرت کا حصہ تو بہت طویل حصہ ہے، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں کہہ نہیں پاتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیاب ترین شخص دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جس قبیل سے بھی دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ پائیں گے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا، چاہے تاجر ہو چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو چاہے بادشاہ ہو، چاہے رعایا ہو، محکوم ہو، ہر آدمی ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ پا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن یہ تاریخ کے حصص کو رکھ کر موجودہ دور میں جو میلاد کا سلسلہ لوگوں میں قائم ہے، جس کی حقیقت آج ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول کی تاریخ، مکے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں 53 سال، تو 53 سال میں 53 مرتبہ آئی ہیں، اور نبوت کے بعد، بعثت کے بعد، 40 سال کے دور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، لیکن موجودہ جو مروجہ میلاد منانے کا جو سلسلہ لوگوں میں قائم ہے، جس میں ناچنے، گانے، تھرکنے اور مزامیر کے استعمال کرنے، موسیقی کے استعمال کرنے کی جو عادت ہے، جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت کے بجائے اللہ کے رسول کی نافرمانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف جو انداز اپنایا جاتا ہے، اس انداز سے بچنے اور رکنے اور ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کو اپنا نمونہ بنا کر، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد کے لیے ایسی خوشی نہیں منائی جیسی آج ہماری مروجہ جلسے جلوس کی شکل میں اور طرح طرح سے ناچنے گانے کی شکل میں، نمازوں کے ترک کرنے کی شکل میں اور بے حیائی اور بے پردگی کی شکل میں۔ یہ جو آج کل مروجہ میلاد کا سلسلہ ہے، اس کو ختم کر کے ہمیں حقیقی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اطوار کو اپنی زندگی میں لانے اور ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیغام ساری ہی امت تک پہنچنا چاہیے کہ امت کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی تعلق قائم کریں، اپنی معاشرتی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، اللہ کا جو مقصود و منشور ہے، اس مقصود و منشور کو سمجھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ویسے منانا ہے کہ گویا آپ کے کردار کو اپنانے،
خصوصیت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو ہو یا 9 ربیع الاول کو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. خوشی ہونی چاہیے، خوشی ایسی ہو جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اطمینان پہنچے، اور ہم درود کے نذرانے کو پیش کریں، سلام کے نذرانے کو پیش کرنے کی کوشش کریں. کسی اور طرح کے غلط رسوم میں جس طرح اور مذاہب کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کے رسوم کو اور پھر بدعات کو اختیار کر کے اللہ کے رسول کی بجائے رحمت کو اختیار کرنے کے ہم آپ سے ناراضگی کا سامان کر کے کہیں ہمیں اللہ کے رسول کے سامنے محشر میں ہمیں رسوائی کا سامنا نہ ہونے پائے، ایسی شکل اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ساری ہی امت کو ان باتوں کے سمجھنے اور حقیقی اتباع اور اطاعت کے اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.